إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیج نمبر 46 ولایت اور احکام جہاد کے متعلق گفتگو ہو چکی تھی. نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ کتاب و سنت پر عمل، اس کے متعلق عقیدے سے ریلیٹڈ کیا گفتگو ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سوال ہے کہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کس لیے نازل فرمایا؟ جواب اس کا سادہ سا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اور ایک جگہ آتا ہے قرآن میں لیدبروا فیہ، کہ اس میں تدبر کیا جائے. جب تدبر کیا جائے گا تو صرف تدبر پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر عمل بھی کیا جائے گا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یعنی اس کی اتباع کرو، عمل کرو جو کچھ تمہارے پاس نازل کیا جاتا ہے تمہارے رب کی طرف سے. نیکسٹ پیج پہ حدیث ہے تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه، کہ قرآن سیکھو، جب اسے سیکھ لو تو پھر اس میں جو ہے وہ غلو نہ کرو. غلو یعنی ایگزیجریشن نہ کرو، حد سے زیادہ نہ پڑھو. جو قرآن نے بتایا وہیں پہ رک جاؤ، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اور اسی طرح نہ اس میں کمی کرو، اعراض کرو اس سے. تو نہ ہم نے آگے بڑھنا ہے نہ اس سے پیچھے ہٹنا ہے، بلکہ جو کچھ قرآن میں ہے وہی اس پر عمل کرنا ہے. افراط اور تفریط نہیں کرنی. ولا تأکلوا بہ، اور اس کے ذریعے کھاؤ نہیں. کیا مطلب اس کے ذریعے نہ کھاؤ؟ یعنی قرآن کو جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ. تو کیا قرآن کے ذریعے جو ہے وہ سیلری لی جا سکتی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین اجر ہے جس کے ذریعے تم قرآن، یعنی قرآن کی جو آمدنی ہے وہ سب سے بہترین آمدنی ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن سکھانے کی ان اٹ سیلف جو ہے، قرآن سکھانے یا پڑھنے پڑھانے کی اس کی آمدنی نہیں لینی چاہیے، بلکہ وہ جو وقت دیا جاتا ہے اس میں اس وقت کی سیلری ہوتی ہے، اس وقت کی آمدنی ہوتی ہے. البتہ سب سے افضل اور اولا تو یہ ہے کہ کسی حال میں بھی اس کی آمدنی نہیں لینی چاہیے، لیکن بہرحال لینا جائز ہے، جیسے کہ دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ بیت المال سے جو ہے وہ قرہ حضرات کو اور علم سکھانے والوں کو جو ہے وہ متعلمین کو آمدنی دی جاتی تھی. اس کے بعد سوال ہے صحیح حدیث پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی یہ ویسے تو سوال ہونا ہی نہیں چاہیے کہ صحیح حدیث پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے، لیکن یہ سوال جو ہے وہ پیش اس لیے آیا کہ بعض لوگ ہمارے ہاں ایسے پائے جاتے ہیں جو اس سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں. یعنی اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ صحیح حدیث پر عمل کرنے کی، یا ایسے یہ ہے کہ کیا قرآن کی آیت پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے. بالکل ایک مسلمان کے لیے تو ایک یہ آبویس اس کا آنسر ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب اور فرض ہے. اسی طرح سنت اور صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب ہے اور فرض ہے. تو یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے. البتہ یہ سوال کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. صحیح حدیث تو صرف ایک تاریخ ہے، اور حدیث تو ایک ہسٹری ہے، ایک روایات ہے، قدیم روایات ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، اس لیے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ قرآن کی تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی
حفاظت کرنے والے ہیں. تو ذکر کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. یہ کہاں ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ذکر کے ہیں. ذکر، اور ذکر پورا دین ہے. ذکر میں قرآن حدیث دونوں شامل ہیں. قرآن حدیث ذکر میں دونوں شامل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہم نے قرآن بھی نازل کیا اور حدیث بھی نازل کی. تو لہٰذا دونوں کی حفاظت کا ذمہ ہم نے اٹھایا ہے. یہ تو نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ذکر، اور ذکر اور بہت سے اس کے دلائل موجود ہیں کہ ذکر جو ہے وہ پورے دین کے اس میں ہے. جیسے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو وہاں پہ مراد صرف اللہ کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے دین پر عمل نہ کرے، نمازیں وغیرہ نہ پڑھے اور سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہے اور اس کو اطمینان مل جائے گا. نہیں، وہاں بھی مراد اللہ کا پورا دین ہے. اللہ کا دین ہی اطمینان کا باعث ہے، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا اطمینان کا باعث ہے. تو لہٰذا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث دونوں کا ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کرنے کا. تو صرف یہ بات غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کا ذمہ لیا ہے، حدیث کا ذمہ نہیں لیا. دین مکمل ہو چکا ہے. صحابہ کے لیے دین اور ہمارے لیے دین اور، تو اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہو کہ قرآن پر آج عمل کیا جائے گا، حدیث پر نہیں کیا جائے گا، تو اس بات سے یہ لازم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کا دین اور تھا اور ہمارا دین اور ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا قرآن میں کہ اگر یہ لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائے فقد اہتدوا، تو پس تب ہی یہ ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ کی طرح ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو اگر صحابہ کا دین اور ہے اور ہمارا دین اور ہے تو ہم صحابہ کی طرح ایمان نہیں لا سکتے. تو لہٰذا قرآن اور حدیث دونوں ہی حجت ہیں. قرآن اور صحیح حدیث دونوں حجت ہیں. حجت کا مطلب دلیل ہیں. آپ پر حجت قائم ہو جاتی ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے. یعنی یہ دونوں سورسز آف نالج ہیں، سورسز آف علم ہیں، علم کے ذرائع ہیں، علم کا منبع ہیں. دونوں سے ایکولی علم حاصل کیا جائے گا. جس طرح قرآن پر عمل کرنا فرض ہے، اسی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی فرض ہے. اب جو منکرین حدیث کا جو گروہ ہے، جس کو آج کل لیڈ کرتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، ان کے نزدیک سنت کیا ہے؟ کیا وہ مطلقاً سنت کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں؟ کیا نظریہ ہے ان کا؟ تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس پر جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کو بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. یہ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کوئی نئی چیز لائیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ پرانے دور سے یہ فتنہ ہے، جب سے معتزلہ یعنی ریشنلسٹ، عقل پرستوں کا فتنہ جو کہ ظاہر ہوا تھا. تو یہ بہت پرانا ہے اور یہ وہی عقل پرستی ہی ہے کہ جو یہ نتائج جس سے لازمی نکلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ غامدی صاحب جو ہیں، غامدی صاحب کے نزدیک سنت کیا ہے. غامدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین قرآن اور سنت ہے. غامدی صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا دین قرآن اور سنت ہے. تو پھر بھائی ہم ان کو منکر حدیث کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم سنت کو مانتے ہیں. منکر حدیث ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک جو سنت ہے وہ کچھ اس میں مسئلہ ہے. ان کے نزدیک جو سنت ہے وہ کیا ہے، ذرا آپ لکھ لیں. غامدی صاحب کے نزدیک جو سنت ہے، سنت غامدی صاحب کے نزدیک، ٹھیک ہے. اس کو میں تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کروں پھر انشاءاللہ اس پر مفصل رد بھی کروں گا. غامدی صاحب کے نزدیک سنت وہ ہے جو کہ ابراہیمی ہو، یعنی یہ مندرجہ ذیل شرائط ہیں. سنت ابراہیمی ہو یعنی ابراہیم علیہ السلام سے وہ سنت ثابت ہو تب وہ سنت کہلائے گی.
دوسری شرط جو ہے وہ ان کے نزدیک سنت ہونے کی وہ یہ ہے کہ اس پہ اجماع صحابہ ہو، اجماع صحابہ اور تواتر عملی ہو۔ کیا مطلب؟ سنت وہی ہے جس صحابہ نے کنسنسس، صحابہ سارے کے سارے متفق تھے کسی عمل پر، اگر سارے صحابہ متفق ہوں تو وہی سنت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل جنریشن در جنریشن ہر طبقے میں تواتر، یعنی بہت کثیر تعداد لوگوں نے، یعنی مسلمان کے ہر گروہ نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں نماز، نکاح، تدفین، یہ کہتے ہیں کہ نماز، صحابہ کا اجماع تھا نماز کی فرضیت پر۔ اسی طرح 14 صدیوں میں 1400 سال مسلمان کے ہر طبقے نے بہت ایک بڑی تعداد میں نماز قائم کی، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں کہ نماز فرض ہے یا سنت ہے یا واجب نہیں ہے یا سرے سے فرض ہی نہیں ہے۔ تو ان کے اس نزدیک جو ہے یہ سنت ہے، ایک سنت ابراہیمی ہو، دوسرا سنت وہ ہے جس پر صحابہ کا اجماع ہو، صحابہ سارے کے سارے متفق ہوں کسی عمل پر۔ جب صحابہ سارے کے سارے متفق ہوں کسی عمل پر تب بھی وہ سنت نہیں بنے گی حتیٰ کہ وہ اجماع کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، طے در طے بہت بڑی تعداد میں ہر جنریشن پہ 14 صدیوں میں ہر جنریشن میں عمل کیا گیا ہو اس عمل پر، تب وہ ہوگی سنت۔ اب اس کے نتیجے میں، اس کا نتیجہ ہوا یہ کہ ان کے نزدیک، یعنی غامدی صاحب کے نزدیک، سنت صرف 26 اعمال رہ گئے۔ ہاں، تیسری یہ بھی ہے کہ ان کے یعنی وہ عمل ہو، وہ سنت عملی ہو، یعنی اس کا تعلق عمل سے ہو۔ سنت کوئی قول یا تقریر، سائلنٹ اپروول یا کوئی اخلاق، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت ان کے نزدیک عملی ہو، فعلی ہو۔ اب اس تعریف کا نتیجہ، ان کی جو تعریف ہے سنت کی، اس تعریف کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 26 اعمال ہیں کہ سنت ہیں۔ یعنی اب ان کے نزدیک دین کیا ہوا؟ گامدی صاحب کے نزدیک جو ہے ہوا قرآن اور 26 اعمال، اگرچہ یہ اس کو سنت کہتے ہیں۔ پہلے میں اہل السنہ کے نزدیک جو سنت ہوتا ہے وہ ڈیفائن کر دوں۔ اہل السنہ کے نزدیک جو سنت کہلاتی ہے وہ ہے فعل، قول، تقریر۔ تقریر یعنی سائلنٹ اپروول، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فعل کیا گیا ہو، کوئی کام کیا گیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ اور اخلاق، اخلاق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ، چاہے ان کی جو باڈی کیریکٹرسٹکس ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ وغیرہ، یہ سب اخلاق میں آ جاتے ہیں۔ سنت جو ہے اہل السنہ کے نزدیک یہ ہے ہر وہ فعل یا قول یا تقریر یا اخلاق جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں سنت۔ لیکن غامدی صاحب کے نزدیک سنت صرف یہ ہے، فعل پلس یہ دو شرائط بھی ہونی چاہیے۔ اب جناب اس کا ہم جواب دیتے ہیں، اس جو غامدی صاحب کی جو سنت ہے، غامدی صاحب کی جو سنت ہے، اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ ان شرائط پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو غامدی صاحب نے سنت کی تعریف کی ہے، غامدی صاحب نے جو سنت کی تعریف کی ہے، کیا وہ اس معیار پہ اترتی ہے؟ کیا مطلب؟ غامدی صاحب نے جو سنت کی تعریف کی ہے کہ سنت ابراہیمی ہو اور اس پر اجماع صحابہ ہو اور تواتر عملی کے ساتھ نقل ہوا ہو، کیا یہ غامدی صاحب پہلے تو سنت کی یہ تعریف اجماع صحابہ سے اور تواتر عملی سے ثابت کریں؟ کیا صحابہ کا سنت کی اس تعریف پر اجماع تھا؟ سمجھ آ رہا ہے؟ کیا صحابہ کی سنت کی اس تعریف پر اجماع تھا؟ نہیں،
بلکہ اس کے الٹ ہے. صحابہ کی تعریف یہی ہے. بہرحال پہلے تو غامدی صاحب کو اپنی اس سنت کی تعریف کو اپنے ہی اصول کے مطابق ثابت کرنا ہوگا، جو کہ وہ نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے ہیں. تو لہذا پہلے تو وہ اپنی اس تعریف کو اجماع صحابہ سے اور تواتر عملی سے ثابت نہیں کر سکتے. دوسرا تو یہ ہو گیا پہلا جواب. دوسرا یہ کہ یہ جو 26 اعمال بتائے ہیں انہوں نے، اس کے سنت ابراہیمی ہونے پر اجماع صحابہ ثابت کر کے دکھائیں. یعنی مثال کے طور پر 26 اعمال میں استنجا آ جاتا ہے، اور نکاح آ جاتا ہے، تدفین آ جاتی ہے، قربانی آ جاتی ہے، ختنہ آ جاتا ہے. یہ سارے امور جو ہے وہ لے کے آئے ہیں غامدی صاحب. تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیا صحابہ کا اس پہ اجماع ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ثابت کر کے دکھائیں. یہ بھی ثابت نہیں کر پائے. پھر ان کو حالانکہ 26 اعمال ہے، اس میں سے 3 اعمال کی طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہوئی ہے احادیث میں، جیسے کہ قربانی سنت ابیکم ابراہیم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اسی طرح جو ہے وہ قص الشوارب یعنی مونچھوں کو پس کرنا اور ختنہ، یہ 3 اعمال کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کی جاتی ہے احادیث میں، لیکن وہ احادیث ساری کی ساری ضعیف ہیں. بہرحال 3 ہیں. باقی اگر بالفضل حدیث کو صحیح بھی مان لیا تو 23 اعمال کو ابراہیم علیہ السلام سے ثابت کریں. اور دوسرا یہ جو تدفین ہے، نکاح ہے، اگر آپ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہتے ہیں تو اس کا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جتنے انبیاء آئے ان کے یہاں کوئی نکاح، کوئی تدفین، کوئی قربانی کچھ نہیں تھی. حالانکہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا اس میں قربانی کا بھی ذکر ہے اور اس میں تدفین کا بھی ذکر ہے. تو پھر تو آپ یہ نہ کہیں کہ سنت ابراہیمی ہے، بلکہ کہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. صحیح ہے. تو اتنے یعنی اس پر اتنا رد موجود ہے، یہ بالکل فیل آرگیومنٹ ہے غامدی صاحب کا. تو پہلا میں نے یہ بتایا کہ غامدی صاحب سنت کی تعریف اجماع صحابہ سے، یعنی صحابہ کا اس تعریف پر اجماع ہو، پہلے تو ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا. دوسرا یہ کہ 26 اعمال جو وہ لائے ہیں ان کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف ثابت کریں. اور جب وہ ثابت کر بھی دیتے ہیں بالفرض تو ہم کہیں گے کہ کیا اس سے پہلے کے لوگ، اس سے پہلے کے انبیاء میں نکاح، تدفین، استنجا یہ ساری چیزیں نہیں تھی کیا؟ بالکل غلط بات ہے. اب 2 جواب میں نے دیے آپ کو، ٹھیک ہے. تیسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس پہ صحابہ کا اجماع ہے؟ مطلب ہم غامدی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کسی عمل پر اجماع ہے صحابہ کا، یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ تو آپ دیں گے فلاں فلاں تاریخ میں اور کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو فلاں فلاں تاریخ اور کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو خبر واحد ہے، وہ تو متواتر نہیں ہے. یعنی آپ خبر واحد سے صحابہ کے اجماع کو ثابت کر رہے ہیں. آپ خبر واحد سے بھاگ رہے تھے اور واپس جا کے خبر واحد میں آگے رہے. صحیح ہے. اسی طرح آپ کیسے ثابت کریں گے تواتر عملی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بھی عمل آپ اپنے تواتر عملی میں نے بتایا کہ کیا نہیں، تواتر عملی میں نے آپ کو بتایا کہ تواتر عملی وہ ہوتا ہے کہ مسلم امت اور ہر جنریشن میں متفق تھی اس عمل پر. تو تواتر عملی، کسی عمل پر تواتر عملی تھا، یہ آپ اپنی جنریشن میں تو بتا سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے سب مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن سابقہ 14 صدیوں میں تواتر عملی تھا یا نہیں تھا یہ کیسے پتا کریں گے آپ؟ جواب یہی دیں گے کہ تواتر عملی ایسے پتا چلے گا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب کتابوں میں جو
ایک مصنف نقل کرتا ہے، دو نقل کرتے ہیں، بہرحال وہ خبر واحد ہی رہتی ہے. تو جہاں سے آپ بھاگ رہے ہیں وہیں آپ گر رہے ہیں. وہ ایک مثال ذکر کی جاتی ہے نا عربی میں، فر من المطر وقر فی المیزاب، یعنی بارش سے بھاگ رہے تھے آپ، اور جہاں سے پانی گرتا ہے، کیا کہتے ہیں، میزاب اس کو کہتے ہیں عربی میں، میزاب کے اندر آپ میزاب کے پاس جا پہنچے. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ تواتر، مثال کے طور پر اگر تواتر عملی نماز میں موجود ہے کہ ہر امت، ہر جنریشن میں سارے کے سارے مسلمان ایک عمل پر متفق ہیں، لہٰذا یہ بات دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے اس پہ. ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی بھی عمل، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل پر صحابہ کا اجماع ہے، پتہ ایسے چلتا ہے کہ وہ تواتر عملی کے ساتھ نقل ہوا ہو. یعنی اگر 5 نمازوں پر تواتر عملی موجود ہے ہر دور میں، تو اس کا مطلب صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، صحابہ میں اجماع تھا. صحیح ہے؟ تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تواتر عملی کے ساتھ نقل ہوا، ایک تو یہ کہ آپ نے تواتر عملی ثابت کیسے کیا؟ کچھ کتابوں سے ثابت کیا، تو کتابیں تو خبر واحد ہیں، خبر واحد سے آپ تواتر ثابت کر رہے ہیں، یہ تو ایک انٹرنل کانٹرڈکشن ہے. خبر واحد کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ ضروری نہیں ہے سنگل سورس سے، یعنی وہ روایت 2 طریق سے، 3 طریقوں سے، 4 طریقوں سے بھی آئے تو وہ خبر واحد ہوتی ہے. ہاں اگر بہت جمع غفیر آپ کو وہ خبر لے آئے تو پھر وہ متواتر کہلاتی ہے. خبر واحد تو وہ ہوتی ہے جس میں 1 یا 2 یا 3 یا 4 یعنی گنتی کے لوگ موجود ہیں جو اس خبر کو آگے منتقل کر رہے ہیں، تو وہ خبر واحد. ضروری نہیں ہے خبر واحد کے لیے ایک ہی بندہ ہو، خبر واحد 5 لوگ بھی نقل کر سکتے ہیں لیکن وہ خبر واحد ہی کہلائے گی. متواتر تو تب بنے گی جب بہت جمع غفیر ہو، بہت لوگ ہوں اس عمل کو روایت کرنے والے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ گاندھی صاحب اپنی جنریشن میں تو بتا سکتے ہیں کہ اس عمل پر تواتر ہے، امریکہ میں بھی اسی طرح عمل ہوتا ہے، اور لندن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ہر جگہ جو ہے وہ اس طرح عمل ہوتا ہے. لیکن اپنے سے پہلے قوموں اور اپنے سے پہلی جنریشنز میں تواتر ثابت کرنے کے لیے گاندھی صاحب نے مشاہدہ تو کیا نہیں ہے، تو گاندھی صاحب کو خبر کی طرف جانا پڑے گا، خبر واحد کی طرف. خبر واحد ہی ہمیں بتا، مثال کے طور پر ہم بہت ساری جگہ دیکھتے ہیں کیا امام ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، تو وہ ایک امام نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، تو یعنی آپ کو بتایا کس نے کہ اس پر اجماع ہے؟ ایک بندے نے یا 2 نے یا 3 نے یا 4 نے. ایک امام یا 4 امام نے بتایا کہ اس پر اجماع ہوا ہے، تو آپ نے تو خبر واحد سے جس سے آپ بھاگ رہے تھے اس سے آپ نے اجماع ثابت کیا اور تواتر عملی ثابت کیا. تو ایک تو یہ کہ اجماع صحابہ اور تواتر عملی گاندھی صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجماع سے ہی ثابت کریں، خبر واحد سے ثابت نہ کریں. دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس پر تواتر عملی موجود ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ صحابہ کا اجماع تھا. یعنی نماز 5 فرض ہیں دن میں، پر مسلمان متفق ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ میں اجماع موجود تھا 5 نمازوں کی فرضیت کے حوالے سے. ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ نے تواتر عملی ثابت کر دیا، آپ نے تواتر عملی ثابت کر دیا اور اجماع صحابہ بھی ثابت کر دیا، مان لیتے ہیں. تو اجماع اس بات پر ہے کہ نماز کی فرضیت 5 ہے، نماز 5 فرض ہیں. یعنی اس کے یعنی ان 26 عمل کو جو یہ ثابت کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع صحابہ ہے اور تواتر عملی کے ساتھ ہے. یعنی یہ جو 26 اعمال ہیں اس پر صحابہ کا اجماع ہے اور تواتر عملی ہے، اگرچہ یہ ثابت نہیں کر پا رہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چلے جی ثابت کر دیا آپ نے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اجماع ہے اور تواتر عملی ہے اس کے دین ہونے میں. مثال کے طور پر ہم نماز لے رہے ہیں تو نماز کی 5 وقت فرض ہونے میں اس پر اجماع ہے، پڑھنی کیسے ہے یہ اجماع نہیں ہے. کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ اوپر باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ نیچے باندھ کے پڑھ رہا ہے،
کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا. تو پڑھنی کیسے ہے اس پر تو اجماع نہیں ہے نا، اس میں تو اختلاف ہے، ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے اس پہ. تو لہٰذا اب آپ کی ان 26 عمل کو صرف یہی نتیجہ رہ جائے گا کہ ان 26 عمل کو دین تسلیم کیا جائے. کرنا کیسے ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں. تو غامدی صاحب کے نزدیک تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہاں نماز 5 نمازیں فرض ہیں، یہ دین ہے، یہ سنت ہے. پڑھنی کیسے ہے ان کے نزدیک تو اجماع صحابہ اور تواتر عملی تو ہے ہی نہیں نماز کی کیفیت میں، اس میں تو اختلاف ہے. تو پھر ان کے نزدیک تو پھر وہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے، بس صرف تسلیم کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ جو ہے یہ ان کی اپنی سنت کی اس تعریف میں بڑا تضاد موجود ہے. اور دوسری جگہ جو ہے یعنی یہ جو تعریف کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا مسئلہ یہ آگے یہاں پہ کہ یہ وہ الفاظ دیکھیں، معنی میننگز کو پورٹری کرنے کے لیے، میننگز کو بیان کرنے کے لیے ہر لغت میں کچھ الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک انسان، اب انسان کا لفظ جو ہے وہ کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ حیوان ناطق پر، یعنی بولنے والا حیوان. ٹھیک ہے. بولنے والا دابہ یا حیوان. تو کچھ معنی ہوتے ہیں جس کے لیے لفظ کو چنا جاتا ہے لغت میں، اور پھر سارے یہ اگریڈ اپون ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ اسی معنی پر دلالت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں لغوی. آپ نے سنا ہوگا لغوی تعریف، اور پھر ایک ہوتی اصطلاحی تعریف. اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اصطلاح میں کوئی ایسا لفظ وضع کرنا جو کسی معنی پر دلالت کرے. یہ کیا ہوتا ہے کہ اہل فن، ایک خاص قسم کے لوگ، ایک خاص قسم کی قوم کسی لفظ کو کسی پرٹیکولر معنی پر وضع کر لے اور اس پر صلح ہو جائے. یہ اصطلاح جو ہے وہ صلح سے ہی نکلا ہے. صلح یعنی کسی لفظ کو ایک پرٹیکولر معنی پر استعمال کرنے میں اہل فن کی آپس میں صلح ہو جائے کہ جب بھی ہم یہ لفظ بولیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگی. صحیح ہے. اب اصطلاحی تعریف جو ہے یہ سنت، جتنی آپ کتابیں اٹھائیں فقہا کی، محدثین کی، آپ کو سنت کی تعریف یہی ملے گی. تو سنت کی دوسری تعریف اپنی طرف سے کرنا یہ مسلمان امت میں انتشار اور فساد ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی پہلے کے ائمہ نے بھی اپنی اصطلاحات کو جنم دیا، تو میں بھی اپنی ایک نئی اصطلاح نکال لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ تعریف اس کے لیے آپ کوئی سنت کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ چن لیں، لیکن اس کو برائے مہربانی سنت نہ کہیں، کیونکہ سنت اصطلاحاً آلریڈی ڈیفائنڈ ہو چکا ہے. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک تو جو آلریڈی ڈیفائنڈ ہو چکا ہے صحابہ اور سلف کے نزدیک، آپ ایک تو اس کی تعریف کو بدل رہے ہیں، اور پھر اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دین جو ہے وہ قرآن اور یہ سنت ہے. کسی سے بھی آپ عام آدمی، یعنی یہ اصطلاحی تعریف سنت کی جو اہل سنہ کے نزدیک ہے اتنی کامن ہے کہ آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں کہ سنت کیا ہے تو وہ یہی بتائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اقوال، افعال، اخلاق، یہ سب سنت ہیں. یہ جو یہ آپ نے تعریف بھی پہلی دفعہ سنی ہوگی، لیکن وہ اپنے اسی اصول پر چلتے ہیں اور امت مسلمہ میں خام و خواہ کا انتشار اور فساد پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی جو ہے اکثر جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسی اصول پر ہوتی ہیں، اگرچہ وہ اپنا یہ اصول، یہ مبادئ و اصول میں ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ ذکر کیے ہیں، وہ جو ہے وہ میڈیا پر اس طرح شیئر شاید نہ کرتے ہوں، بہرحال کرتے بھی ہیں. تو ہمیں اصل کی طرف جانا ہے کہ اصل مسئلہ ان کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عقیدے کی بحث ہے،
عقیدہ ہی یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دین کے بنیادی ماخذ کیا ہے اور اسلاف اور اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ سنت کیا معنی رکھتی ہیں. اور بھی اگر ان کی یہ تعریف بھی اٹھائیں تو یہ خود ان اپنے اصولوں کے مخالف جاتے ہیں. یعنی غامدی صاحب اپنی اس تعریف، یہ جو اصول بنایا ہے انہوں نے، اس کے خود ہی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنا کیسا ہے، تو کہتے ہیں وہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ کچھ بھی ہے، حالانکہ خود بھی ان کی داڑھی نہیں ہے. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا دین نہیں ہے، حالانکہ سابقہ انبیاء کی بھی داڑھی تھی، سنت ابراہیمی بھی تھی، تواتر عملی کے ساتھ منقول ہے، صحابہ کا اجماع بھی ہے اس پر. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عورت کا جو ہے وہ سر کے بال سطر میں نہیں ہے، یعنی عورت کے لیے پردہ ڈھانپنا جو ہے وہ دین نہیں ہے. چہرے پردے کے تو دور کی بات ہو، تو عورت کے سر کا ڈھانپنا بھی اس کو دین نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ ان کی بالکل مخالف جاتی ہے. یہی اصول، انہی اصول کے مطابق داڑھی رکھنا ان کے نزدیک سنت ہونی چاہیے، عورت کا پردہ کرنا ان کے نزدیک سنت ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس اصول کی مخالفت کر رہے ہیں. کہ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ داڑھی رکھتے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو چھوڑو، میری داڑھی کو نہ پکڑو. تو یہ سابقہ، یہ فطرت میں سے، ایک اور حدیث میں آتا ہے فطرت میں سے ہی ہے کہ مونچھوں کو پست کرنا اور داڑھیوں کو بڑھانا. تو یہ قدیمی سنت ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کوئی ایک نئی سنت یہ لی ہے، بلکہ یہ قدیمی داڑھی رکھنا اور پردے میں رہنا یہ قدیمی سنت ہے. یہاں تک کوئی سوالات ہیں؟ دوبارہ بتا دیں اصطلاحی اور لغوی میں فرق. لغوی یعنی اہل لغت والے کسی لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے موبائل، اب موبائل ہم اردو میں کہتے ہیں تو موبائل کا معنی یہ موبائل ہے، سب کو پتہ ہے موبائل کیا ہے. لیکن اگر میں آگے کہہ دوں نہیں، آج سے جب میں موبائل کہوں گا تو اس سے مراد جو ہے وہ پانی کا گلاس ہوگا، تو کوئی اس کو تسلیم کرے گا؟ بے وقوف کہے گا کہ بھائی آپ فضول میں جو ہے وہ اہل فن کے مخالف جا رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی اس کو پانی کے گلاس کو آپ ایک نیا ٹرم دیں، لیکن جو آلریڈی ان یوز ہے جو کہ موبائل، اس سے آپ نہ کہیں. اب اس کو پانی کا گلاس کا ایک نیا ٹرم دے دیں جو کہ آلریڈی ان یوز نہ ہو. اب سنت ایک آلریڈی ان یوز ڈیفینیشن اصطلاح ہے جو کہ اہل السنہ میں اور امت مسلمہ میں رائج ہے، اور وہ یہی تعریف ہے. لیکن وہ آگے ایک نئی تعریف بتاتے ہیں جس سے امت مسلمہ انتشار پھیلتا ہے اور فساد ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا. تو یہ اصطلاحی تعریف یعنی اہل فن کے ہاں، ایک جیسے مثال کے طور پر محدثین کے ہاں سنت سے کیا مراد ہے، فقہا کے ہاں سنت سے کیا مراد ہے، یہ اہل ایک اس کا کیا معنی مراد ہے، وہ اس کو اصطلاحی تعریف کہتے ہیں. سوال ہے کہ معتزلہ اب بھی ہیں. جی ہاں، یہ اعتزال جو ہے غامدی صاحب کا معنی جی معتزلہ اور اعتزال والا ہے، کیونکہ معتزلہ جو ہے وہ عقل کو شریعت پر مقدم رکھتے ہیں، اور غامدی صاحب بھی جو ہے وہ اگرچہ عقل کا نام نہیں لیتے، وہ عقل کو فطرت کا نام دیتے ہیں، ہوتی وہ عقل ہی ہے جو معتزلہ کے نزدیک ہے. تو وہ جو ہے وہ بھی عقلیت پرست، عقل پرست ہیں. خبر واحد کیا ہوتا ہے؟ خبر واحد یعنی ایسی خبر جو کہ ایک طریقے سے یا دو طریقے سے یا تین طریق سے آپ کو وہ ملے، یعنی اس میں متواتر کی شرائط نہ پائی جاتی ہو. متواتر کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ جمع غفیر اس خبر کو آگے منقول کر رہی ہو.
کون سے تین اعمال ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت، وہ احادیث آتی ہیں لیکن وہ بھی ضعیف ہیں، وہ ضعیف ہیں. اور وہ تین عمل جیسے قربانی میں نے بتایا، کیونکہ قربانی تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک سے قبول کی گئی اور ایک سے قربانی قبول نہیں کی گئی. تو جس سے قبول نہیں کی گئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف متقی سے قبول کرتا ہے. قرآن میں پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اور تدفین بھی آدم علیہ یعنی اسی سے ثابت ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی تدفین کی سنت بھی ثابت ہے، قرآن میں ہے. عقل پرست کا کیا مطلب ہے؟ عقل پرست کا مطلب یہ ہے کہ حق تک پہنچنے میں وہ عقل کو ترجیح دیتا ہے شریعت پر. یعنی شریعت کی صرف وہ بات قبول کرے گا جب اس کی عقل میں آئے گی. جب اس کی عقل محدود عقل میں نہیں آئے گی تو پھر وہ شریعت کی اس بات کو ٹھکرا دے گا اور اپنی عقل کو ترجیح دے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقل پرست. ٹھیک ہے، پھر اور کوئی تو سوال نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سنت جو ہے، سنت دین کا ماخذ ہے، دین اس پر عمل کرنا واجب ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ صرف یہ 26 اعمال ہے، یعنی اس سے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ نکلے گا کہ صحابہ کا دین اور تھا. صحابہ نے تو براہ راست نبی کے بہت سارے افعال دیکھے اور اقوال سنے اور اس پر عمل کیا، لیکن جس پر اجماع صحابہ ہوا وہ صرف 26 اعمال ان کے نزدیک. وہ بھی حالانکہ اجماع میں نے آپ کو بتایا کہ اجماع سے ثابت نہیں کر پائے، لیکن پھر بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ اجماع سے صرف 26 اعمال ثابت ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 26 چیزیں منقول ہے، جو کہ صحابہ نے اتنی لمبی مدت میں 26 ہی چیزیں کی ہیں، 26 ہی عمل سنت. یعنی صحابہ کا دین اور تھا اور ہمارا اور ہے. یہ تو عجیب بات ہوئی. آگے چلتے ہیں جناب. صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب ہے. ارشاد باری تعالی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ تمہیں رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکیں وہ رک جاؤ اس سے. بالکل عام دلائل ہیں یہ سنت کے وجوب پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بها. حالانکہ اس فتنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا تھا ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ترمذی میں منقول ہے کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ بڑی شاندار بستر پر جو ہے وہ ریکلائن کر کے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اس کے پاس میرا کوئی فرمان آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں تو بس اللہ کی کتاب کافی ہے، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں ایسا تم ہرگز نہ کرنا. صحیح حدیث ہے، ترمذی میں موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں خبر دے دی اور یہ واقع ہو گیا. تو یہ جو کہتے ہیں نا گاندھی صاحب کہ میں سنت کو مانتا ہوں، تو یہ سنت وہ سنت نہیں ہے. لوگ ڈسیو نہ ہوں اس سے. بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ ڈسیو نہ ہوں کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں سنت کو مانتا ہوں تو وہ اس سنت کو مانتے ہیں. جو سنت کا جو مفہوم صحابہ اور سلف کے ہیں اس سنت کو نہیں مانتے. اسی لیے تو ان میں وہ اتنی عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. سود لینے کو وہ جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری شاذ موقفات ہیں ان کے. تو یہ ان کی اصل یہی ہے، اصل مسئلہ ان کا انہی اصولوں پر ہے.
علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے، فتمسکو، تو لازم اس طریقے کو لازم پکڑ لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے تمسکو بالنواجز، دانتوں سے اس کو پکڑ لو، جانے نہیں دینا، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جیسے کہ سلف کا قول ہے کہ سنت صفیحۃ نوح، سفینۃ نوح، کہ سنت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، فمن رکبہا نجا، کہ جو شخص اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سوال، کیا ہم صرف قرآن کریم کو لے کر حدیث پاک سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ جواب، ہرگز نہیں، کیونکہ حدیث نبوی قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے، یعنی قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، جیسے کہ اللہ کی مراد ہے، جیسے کہ اللہ کی انٹینٹ ہے، جیسے کہ اللہ کی مراد ہے، اللہ کی کیا مراد ہے وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلے گی، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ قرآن کی آیت ہے، دلیل یہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح کریں، لِتُبَيِّنَ، بیان کریں لوگوں کو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل ہوا۔ اب غامدی صاحب اس آیت کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں، دیکھیں لِتُبَيِّنَ ہے آیت میں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کی آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایڈیشن، کوئی اضافہ یا کوئی نسخ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر قرآن میں جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ مردار ہے، خون ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور ہے، یہ چار چیزیں قرآن میں حرام ہیں۔ درندوں کا گوشت جو کہ چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں، قرآن میں کہیں بھی اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن میں یہ چار چیزیں حرام ہیں۔ حدیث نے اس پر ایڈیشن کی کہ درندوں کا گوشت بھی، اسی طرح جنگلی گدھے جو ہوتے ہیں، جیسے جو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت بھی حرام ہے، یہ بھی حدیث سے۔ تو قرآن میں چار چیزیں، حدیث میں اور ایڈیشن ہوتی گئیں۔ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایکسپلین کر سکتے ہیں، کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے یا کوئی چیز منسوخ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ، بیان، اور بیان میں ایڈیشن اور سبٹریکشن نہیں ہو سکتی، بیان میں تو صرف اس کو تفصیل سے اور ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے۔ تو غامدی صاحب کا اس بیان کا کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ بیان میں یعنی بیان کرنا، ایکسپلینیشن میں، بیان میں بھی ایڈیشن اور سبٹریکشن ہو سکتی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں ہی اس کی دلیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، اپنے رب سے پکار یبین لنا ما ہی، کہ وہ کون سی گائے ہو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ سے سوال کیجئے کہ وہ ہمارے لیے آپ بیان کر دیں ہمارے لیے کہ کون سی گائے ہو۔ اب صفات کے ذریعے، کیریکٹرسٹکس کے ذریعے اس گائے کو مخصوص کیا جاتا رہا کہ وہ گائے مثال کے طور پر عیب دار نہ ہو، ہل چلانے والی نہ ہو، تو وہاں پہ یبین لنا ما ہی، کہ ہمارے لیے بیان کر دیجئے موسیٰ کہ وہ کون سی گائے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صفات کو یعنی صفات کے ذریعے اس گائے کو ریسٹرکٹ کیا، جو اللہ تعالیٰ نے عمومی حکم دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے صفات کے ذریعے اس گائے کو ریسٹرکٹ کیا، تو یہ بیان میں ہی شامل ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟
پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس جیسی چیز، یعنی اس جیسی چیز کیا؟ حدیث، اس جیسی چیز اور بھی دی گئی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے. صحیح، یہاں تک کوئی سوال ہے؟ سوالات دیکھ لیتے ہیں. یہ 26 سوال ہمیں واٹس ایپ کر کے بتا جا سکتے ہیں، یہ ان کی کتاب میں موجود ہے، آپ آرام سے دیکھ سکتی ہیں. بیان والی بات ریپیٹ کرتے ہیں. بیان والی بات میں نے یہ کہا کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کا بیان ہے بس، اور بیان میں یہ بات ہوتی ہے کہ بیان صرف اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز ایڈیشن یا سبٹریکٹ نہیں کی جا سکتی. تو میں نے قرآن سے ہی ثابت کیا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے قصے سے، کہ وہاں پہ بھی بیان کے ذریعے ہی موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی صفات کے ذریعے گائے کو ریسٹرکٹ کیا اور قید لگائی. کہ عورت کا پردہ سابقہ قوموں سے پردہ، آپ سابقہ قوموں کی طرف کہاں جا رہی ہیں؟ آپ ایک صدی پہلے چلے جائیں، ایک صدی پہلے چلی جائیں تو آپ دیکھیں یورپ میں بھی جو ہے وہ عورتیں کس طرح سے ڈریس کیا کرتی تھی اپنے آپ کو. اوریانی ہے، یہ پچھلی 1-1.5 صدی کی بات ہے. باقی یو کے کی اگر آپ کے پاس ہوں گی تصویر سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہیں تو وہ بھی کورڈ، البتہ فیس کورڈ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ ہیڈ ٹو ٹو جو ہے وہ کورڈ ہوتی تھی. 1.5 صدی نہیں تو 2 صدی پہلے. تو یہ تو 1.5 صدی کے بعد ہی یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اس سے پہلے تو داڑھی بھی ایک مردانہ، ایک مینلی تصور کی جاتی تھی، ایک فطرت اور ایک نیچرل چیز. داڑھی تھی فطرت اور نیچرل تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مشرک بھی داڑھی رکھتے تھے. ابو لہب کی داڑھی تھی، ابو جہل کی داڑھی تھی. صحیح، تو ان سب لوگوں کی داڑیاں ہوا کرتی تھی، ایک نیچرل چیز ہے. یہ کاٹنے واٹنے عمل والا، یہ عورتوں جیسا بننے والا عمل جو ہے یہ تو حال ہی کی بات ہے. یہ سب آپ کا جو ہے وہ ماڈرنٹی اور انلائٹنمنٹ کا نتیجہ ہے. سوال ہے، اچھا سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کو جو صفات بتائیں وہ تو اللہ نے ہی بتائیں، تو یہ ایکسپلینیشن تو اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، ان یبین لنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کون سی ہو. ٹھیک ہے، تو اب اگر اللہ نے ہی، مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کتاب پڑھیں، ٹھیک ہے، اب سامنے مخاطبین مجھ سے کہتے ہیں کتاب سے آپ کی کیا مراد ہے، تو میں اگر بیان کروں گا تو صرف کتاب کو ایکسپلین کروں گا کہ کتاب یہ ہوتی ہے. اب میں کوئی اور چیز کو کتاب میں شامل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو اللہ ہی، بے شک اللہ ہی بیان کر رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بیان کے مفہوم میں ہی ایڈیشن اور سبٹریکشن کا مفہوم پایا جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے پہلے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، پھر اللہ نے بیان کیا، اللہ نے بیان کیا کہ گائے ایسی 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 ہو. یعنی مطلق گائے میں جو صفات ہوتی ہیں اس کو سبٹریکٹ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کی، ایک ہی گائے وہ ملی جو کہ ریسٹرکٹ کر دیا، وہ بھی بیان کے ذریعے. تو میں بیان کے لفظی معنی میں بحث کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا یا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. یعنی اللہ ہی نے بیان کیا، لیکن بیان میں اللہ تعالیٰ نے ہی سبٹریکٹ کیا، سبٹریکٹ کر کے گائے کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے.
تو یہ بیان میں ہی یہ بات واضح ہے. اگر آپ دیکھیں نا اس کا واضح نتیجہ تو یہ نکلتا ہے، اگر میں یہ غامدی صاحب کی یہی بات لیتا ہوں اس آیت کے تحت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی سوری آیت ہے اوپر، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ لوگوں کو آپ بیان کر دیں جو ان پر نازل ہوا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیان ہی کرنا تھا وداؤٹ اینی ایڈیشن اور سبٹریکشن، تو پھر نبی کا کام کیا ہوا؟ نبی تو صرف تائید کے لیے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہی اس کو، یعنی وہی اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. تو نبی کا تو اور کوئی کام ہوا ہی نہیں. اور پھر اس آیت کا معنی ہی نہیں ہوا کہ جو نبی تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. ہونا تو پھر یوں چاہیے تھا، جو اللہ تمہیں دے دے اس سے لے لو اور جس سے اللہ روکے رک جاؤ. اور پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، صرف یہ ہونا چاہیے تھا اطیع اللہ، کیونکہ نبی تو ہمیشہ وہی چیز صرف کھول کے آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایز اے سپورٹ، اور جن کو سمجھ نہیں آ رہا اس کے لیے آئے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. یعنی نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اسی طرح جو ہے وہ مثال بہت ساری حدیثوں کو اسی بنیاد پر وہ غامدی صاحب ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اصل میں ان کے نزدیک حدیث اور سنت میں فرق ہے. سنت ان کے نزدیک یہ ہے، اور حدیث غامدی صاحب کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تاریخی روایات ہیں. تاریخی روایات خبر واحد ہیں. خبر واحد ہے، پتہ نہیں غلطی ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی. تو یہ جو ہے یہ وہ یہ حدیث اور سنت میں فرق کرتا ہے. حدیث کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے اور ایک یہ روایات ہیں، اور سنت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں سنت اور قرآن دین ہے، حدیث دین نہیں ہے. جن احادیث میں عذاب قبر کا آتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، تو غامدی صاحب ان کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کی ایک تو عقل نہیں مانتی ہے، ان کی عقل نہیں مانتی کہ قبر میں عذاب کیسے ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کے نزدیک حدیث حجت ہے ہی نہیں. ان کے نزدیک سنت، وہ یہ والی سنت جو ہے وہی حجت ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے. جو لوگ غامدی کی ٹیچنگ فالو کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ان کو سمجھانا چاہیے جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں، ان کو آرام سے سمجھانا چاہیے. البتہ گمراہی ان کی بہت بڑی ہے، بڑی گمراہی ہے، ان کو پھر بہرحال سمجھانا چاہیے. حالانکہ اہل سنت اور حدیث کے اعتبار سے فرق پوچھا گیا. اہل سنت کے نزدیک سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے. حدیث وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سنت منتقل ہوتی ہے. یعنی آپ حدیث ایک برتن ہے اور اس برتن کے اندر جو ہے وہ سنت ہے. حدیث ایک ذریعہ ہے اور سنت اصل ہے. تو سنت کو آگے منقول کیا گیا حدیث کے ذریعے. تو حدیث اور سنت کوئی ایسا کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ایسے کہہ لیں کہ ایک ریسیور ہے اور ٹرانسمیشن ہے، تو میری جو آواز ہے یہ سنت ہے اور جو ٹرانسمیشن ہے یہ حدیث ہے. کوئی فرق تو نہیں ہے، ذریعہ اور ایک اصل کا فرق ہے، باقی ایسا کوئی فرق نہیں. سوال ہے کہ ہاں بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. ہم غامدی کو ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی جب ہم سنت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو سنت میں سنت کے حوالے سے بہت لوگ گمراہ ہیں
تو ظاہر سی بات ہے سب سے سر فہرست جو ہے وہ گاندھی صاحب آتے ہیں، تو اس لیے ان کو، اور وہ ان کا سوشل میڈیا پہ وہ بہت پھیلا بھی رہے ہیں اپنی اس فکر غامدیت کو، تو لازمی ہے. اور بہت سارے ماڈرنسٹ اور بہت سارے ریفارمسٹ، جدید پسند مسلمان جو ویسٹ اور یورپ کی ماڈرنٹی سے اور انلائٹنمنٹ سے obsessed ہیں، وہ غامدی صاحب کے پاس ضرور جا رہے ہیں اور ان سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ان کے اصول کو واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ غامدی صاحب نے تو پھر ان کے نزدیک جب سنت صرف 26 اعمال ہے اور قرآن کو تو پھر اپنی مرضی سے کہیں بھی کھینچ کے توڑ مروڑ کے لایا جا سکتا ہے، تو پھر دین تو دین رہے گا اور آپ کی دنیا کی انجوائمنٹ بھی رہے گی. آپ ناچ گانے بھی کر سکیں گے، سود بھی لے سکیں گے، داڑھی بھی مڑوا سکیں گے، فحاشی بھی پھیلا سکیں گے. تو ماڈرنسٹ اور لبرل مسلمز کو اور کیا چاہیے کہ دین بھی اپنا سائڈ پہ جو ہے وہ، یعنی وہ بھی بالکل سائڈ پہ نہ ہو، اور دنیا اور مغربی آقاؤں وہ بھی سائڈ پہ نہ ہو، یعنی ان مغربی آقاؤں کے بھی ہم جوتے چاٹتے رہیں اور ہم مسلمان بھی کہلاتے رہیں. تو مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. البتہ میرے الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن سنت کی غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ جو سنت کے ساتھ خیانت کرے گا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں توڑ مروڑ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہمارا رد ایسا ہی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. ایک سنت، ایک مسلمان، ایک مومن کی سنت کی غیرت کا تقاضا یہی ہے. اور صحابہ نے بھی ایسے ہی، جو سنت کے منکر، حدیث کے عقیدے میں انحراف جنہوں نے کیا ہے، صحابہ کی بھی طرز عمل یہ تھا. البتہ اس سختی کو، ان سخت الفاظ اپنی جگہ، جب دعوت کا مقام آئے گا، سمجھانے کا مقام آئے گا، تو ان کو ہم نرم الفاظ میں ہی سمجھائیں گے. کمپرومائز اپنے اصول پر نہیں کریں گے، یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے جناب، کلاس ختم ہو گئی آپ کی. جی سوال ہے؟ ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت